جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ظہور قائم ڈے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز ہوئے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ ظہور جتنا قریب ہے ہم اتنا ہی غافل ہیں۔ ہم ظہور سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ دنیا اچانک کروٹ لے گی اور ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے اور اسی بات پہ یہ شدید لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے اور امام ہی جو ہے امام اور امام کے جو ہیں 313 انہی کا کام ہے کہ وہ دنیا میں جب پورے ہو جائیں گے امام کا ظہور ہو جائے گا، اور ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم تماشائی بنے بیٹھے رہیں؟ یعنی ہم صرف نظریں جمائے رکھیں کہ اب یہ نشانی پوری ہوئی، اب یہ پوری ہو گئی، اور جب امام کا ظہور ہو اور ہم نجاستوں کو خود سے علیحدہ نہ کریں اور اس میں ہم غفلت پہ غفلت کرتے جائیں، تو آیا کیا کوئی نجس انسان کبھی امام کے قریب جا سکتا ہے؟ نجاست تو امام سے دور ہے۔ کیا لشکر میں شریک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہم سب سے پہلے وہ قدم اٹھائیں کہ اپنے اندر سے تیزی سے نجاستوں کو دور کریں۔ ہمارے اندر جو بری خصلتیں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہم ان سے خود کو نجات دلائیں اور اپنے امام کے لیے نیت میں رکھیں کہ ہمیں امام کا ساتھ دینا ہے، تو پہلے خود کو پاک تو کر لیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نجاستوں میں دنیا میں کھوئے رکھیں گے، دنیا کی طلب میں رکھیں گے، تو پھر ہمارا مقام غافلین میں ہوگا، امام کا ساتھ میں نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے رہ جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امام کو 313 کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مومنین جو ہیں امام کے ساتھ ہوں گے، چاہیے ہوں گے۔ ہمیں غفلت میں رکھا جا رہا ہے کہ وہ تو جو ہیں 313 ہی ہیں امام کے ساتھ، بے شک ہیں، مگر ہم صرف رونے کے لیے اور واہ واہ کرنے کے لیے، اور امام آئیں گے تو ہم اپنے لیے کوئی بھی راستہ نہیں رکھیں گے، ہم غافل ہوں نہ، تو ہم کیوں شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کریں؟ کیوں نہ ہم امام کے راستے سے کانٹے تو اٹھائیں کہ اس میں شمار تو ہو جائے ہمارا کہ ہم مولا کے لیے کوشش تو کر رہے ہیں۔ وہ امام ہے، وہ امام حجت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا اور احمد ترین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین توبہ کر لیں، اللہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بہت جلد توبہ کر کے اللہ کی طرف آنا ہے، مولا کی طرف آنا ہے۔ رمضان، رجب، شعبان میں ہم ان مہینوں میں کتنا تیزی سے ہم نے کتنی روحانیت حاصل کی ہے، اور ہم اس روحانیت کو باقی رکھیں اور اپنی مزید پورا سال اس میں ٹریننگ رکھیں۔ اس طرح ہم خدا کے لیے روزے میں ہر چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ حرام کھانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ تو پورا سال ہم یہی کریں اپنے امام کے لیے، تو یقیناً ہماری زندگی میں کامیابی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کتنا عظیم جملہ ہے، اس میں کتنے میننگ پناہ ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 19 رمضان مسجد کوفہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا، امام شدید زخمی ہوئے۔ مولا اس پوری رات بیدار تھے، اور جناب حضرت ام کلثوم علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کائنات علیہ السلام رات بھر جاگتے رہے اور
آپ کے گھر میں پلی ہوئی بطخیں بھی آپ کے دامن کو جب آپ مسجد سے نکلے تو دامن پکڑتی تھی اور آپ کو مسجد کی طرف نہیں جانے دیتی تھی۔ مولا کائنات آسمان کی طرف دیکھتے تھے ساری رات اور فرماتے تھے کہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ جب ابن ملجم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ تلوار ماری تو زمین ہل گئی، دریا کی موجیں تھم گئی، آسمان سے فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئی، جبرائیل امین کی صدا بلند ہوئی، خدا کی قسم ہدایت کے رکن کو توڑا، علم نبوت کے چمکتے ستارے کو خاموش کیا گیا، خدا کے وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو روئے زمین پہ شقیق قلب ابن ملجم نے شہید کر ڈالا۔ اس آواز پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پوری کائنات لرز گئی، در و دیوار سے رونے کی صدائیں آ گئی۔ آج جناب حضرت زینب ام کلثوم علیہ السلام، مولا امام حسین اور امام حسین علیہ السلام، مولا عباس یتیم ہو گئے۔ یہ دوسرا ظلم تھا۔ پہلا ظلم جناب سیدہ سلام علیہ پہ کیا، پہلی کربلا وہیں سے شروع ہو چکی تھی۔ بعد رسول پر اس گھرانے پہ کیا کیا ستم ہوئے اور کس طرح اپنے صبر دکھایا، یہ منزلیں طے کی اور اپنی قیمتی اولادیں خدا کے آگے پیش کر دی اور مسلسل قربانیاں دیتے کربلا تک پہنچ گئے۔ جناب مولا حسن و حسین اور بی بی زینب کلثوم پہ یہ کتنا سخت ترین وقت تھا۔ مولا عباس پر کوفے میں گریہ تھی، مگر اس گریہ کے باوجود بھی لوگوں نے کہاں تھے وہ لوگ جنہوں نے مولا کا ساتھ کیوں چھوڑا، کیوں نہیں دیا، جو کربلا برپا ہوئی۔ آج بھی وقت کا امام منتظر ہے، اٹھیے جاگ جائیے خدا را، وقت کے امام کو ہم نے پرسہ دینا ہے۔ مولا جلد آپ کا ظہور ہو اور ان ظالمین کو نیست اور نابود کرے اور ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہمیں ہدایت فرمائیں، ہمارے پر آپ کا سایہ ہے، ہمیں شیطان کے شر سے کل مومنوں کو بچائیے، ہدایت دیجیے، ہمارے دل جلد مڑ جائیں آپ کی طرف، غفلت سے بیدار ہو جائے۔ مولا ہمیں آپ کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ان ظالموں میں شمار نہیں ہونا جو اماموں کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ وہ وقت ہے مومنین مومنات کہ ہم کسی چیز سے لا علم نہیں، اگر لا علم ہے تو اپنی غفلتیں ہماری، جس میں شیطان نے ہمیں دنیا میں گم کیا ہوا ہے، ہمیں خود کو جگانا ہے۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے کیا عمل کردار ضروری، اس پہ روشنی ڈالیے۔ اس تپتے جلتے جھلستے ماحول میں جہاں اس وقت زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اور نفسا نفسی کا دور ہے، رسا کشی کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، اس وقت ضروری ہے کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کریں، ہمارے امام کی جو خوشنودی ہے اس کے لیے ہم کام کریں۔ تم اپنے قول و عمل کا حساب تو کر لو، تم اپنے قول و عمل کا حساب تو کر لو، امام اگر آپ ابھی آ گئے تو کیا ہوگا، اور ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، لاکھوں برائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ اس وقت زبانی ضرورت نہیں ہے بلکہ عملاً ضرورت ہے کہ امام زمانہ کا استقبال کرنے کی تیاریاں کی جائیں۔ کسی وقت بھی دیکھیں، یہ جملہ میرا جو ہے تمام قارئین تک پہنچنا چاہیے کہ تمہیداً ہم امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، کسی وقت بھی امام کا ظہور ہو جائے گا، لہٰذا تمام برادران ایمان سے گزارش ہے کہ تیاری کریں خشوع و خضوع کے ساتھ،
अपने इमाम के इस्तकबाल की। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है क्या? अमल किरदार ज़रूरी, इस पे रोशनी डालिए। बिल्कुल हरगिज़ लब्बैक कहना काफ़ी नहीं है। वजह उसकी ये है कि हमें अपनी जो सोच है, अपनी अक़ीदे को अमली जामे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और ये तभी होगा जब हम इबादात, मसाजिद, आइम्मा तारीन, अहले बैत और उनके फ़रामीन और उनकी मानेंगे। उनको मानना काफ़ी नहीं है, उनकी मानना ही अव्वलीन तरजीह हो। सबसे ज़्यादा बेहतर कि हम फ़राइज़ तो अंजाम दें, लेकिन मुस्तहबात, क्योंकि मोमिन की चूँकि निशानी है, जितना हो सके मोमिन अपनी मुस्तहबात को मुकम्मल करे और सबसे ऊला दर्जे पे वो हुकूकुल इबाद को रखे, क्योंकि अभी इसी की ज़रूरत है। काफ़ी नमाज़ी हम देखते हैं, इमाम को ये नहीं चाहिए, काफ़ी नमाज़ी जो हैं हुकूकुल इबाद में बहुत पीछे हैं, जबकि मसाजिद की तरफ ज़्यादा रुझान हो चुका है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें अलगर्ज़ इमाम की माननी चाहिए। इमाम को तो सभी याद करते हैं, लेकिन उनकी हकीकी माने में याद करना और उनकी ग़ैबत और उनसे मुंसलिक रहना, नमाज शब, तवस्सुल, तवक्कुल, बर्दाश्त, बुर्दवारी और अपने वक्त के दुश्मन को, जो कि इमाम का जो है सबसे अव्वलीन हम मोमिनीन के लिए, हम मुंतज़रीन के लिए इमाम की जो ख्वाहिश है कि हम अपने वक्त के दुश्मन को जो है, ख़ास और हम नौजवान याद करके उसको हाइपोथेसिस ऑब्ज़र्व करके और फिर उससे सीख के और उससे बचें। यही इमाम की हमसे सबसे बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए जितना हो सके हम इबादात और इमाम से तवस्सुल, मारिफत, नमाज शब, नौजवानान, इल्म ऐसी चीज़ कि इल्म के हुसूल को जितना हो सके बेहतर तरीके से और अपने दीनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब चीज़ में, और खुराफात और हुजूलियात से बच के इस तरीके से इस चीज़ में अगर आके दीन की तरफ आया जाए। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार फरमाइए। अल्लाह जल या इमाम ज़मां, अल्लाह जल या इमाम ज़मां, अल्लाह जल या इमाम ज़मां, अल्लाह जल या इमाम ज़मां। खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है क्या? अमल किरदार ज़रूरी, इस पे रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहे दिल से ममनून व मुतशक्किर हूँ क़ायम टीवी का, और जितने हज़रात मुझे देख रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं सबको ये पैगाम दूंगा कि हम जो लब्बैक या इमाम कह रहे हैं, लब्बैक या महदी, या हम मौला को बुला रहे हैं अपने, तो हमारे अंदर अपनी क्या कमी है कि वो हमारी आवाज़ पे लब्बैक वो नहीं कह रहे हैं कि वो कब आएँ, मौला का ज़ुहूर कब हो, क्या मामला है, क्या सिलसिला है। यकीनन हमारे अंदर वो कोताहियाँ मौजूद हैं जो हम सही तरीक़े से वो अमल कर नहीं पा रहे हैं, जो हमें अमल करना चाहिए कि हम अपने इमाम को बुलाने में बुलाएं, सब मिलके पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शीयत है पुकारने को सब पुकार रहे हैं, मगर यकीनन हमारे अंदर कोई ऐसी कमी मौजूद है या हम दिल से लब्बैक या इमाम नहीं कह रहे हैं और जो मौला जो है अपना ज़ुहूर नहीं कर रहे हैं। चूँकि हम लोग दुनियावी मामलात में ज़्यादा हो गए हैं, मज़हब की तरफ कम हैं, अपने मौला से रुजू में कम है कि मौला फरमाते हैं कि हमसे रुजू में कामयाबी है और हमारी तुरबत में शिफा है। तो ये हम चीज़ें ले भी रहे हैं कि नहीं, कि हम मौला से रुजू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता, मैं ख़ुद यकीनन हम वो अमल कर नहीं पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए या हमें अपनी औलाद को बताना चाहिए या सिखाना चाहिए। चूँकि हम में कोई कमी है जिसकी वजह से है हमारी औलाद भी या हमारे दीगर लोग
یا علماء حضرات اتنی محنت کرتے ہیں امام کے لیے، ان کے ظہور کے لیے، ان کے درس ہوتے ہیں کہ امام سے کیسے رجوع کیا جائے کیا، مگر اثر نہیں پڑ رہا ہے، کسی پہ اثر نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ہم یکجا ہو جائیں کہ ایسا وقت آئے کہ ہمارے امام ہمارے درمیان آ جائے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا، یہ یقیناً قائم ٹی وی کی یہ جو ہے وہ کاوشیں اور کوششیں ہیں کہ اچھے سے اچھا کوئی رزلٹ آئے، پتہ چلے کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے۔ اب یہ بات چونکہ میں تو ایک نوحہ خان و ذاکر حسین ہوں، یہ بات علماء حق جو ہیں ہمارے علماء حق جو ہے وہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اور یقیناً بہت سارے علماء بتاتے ہیں، امام کے بارے میں درس ہوتے ہیں، سب معاملات ہوتے ہیں، مگر پھر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، کوئی امام کے آنے میں کوئی آثار ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں، چونکہ بہت ساری جو ہے وہ پیشن گوئیاں ہیں کہ ایسا ہوگا، اس طرح ہوگا، ایسے ہوگا، یوں ہوگا، یعنی کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ طاقتیں، ایسی بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اس طرح حملہ کریں گی، خانہ کعبہ پہ ہوگا، خانہ کعبہ پہ قبضہ ہو جائے گا، اور دیگر معاملات ہیں، مگر کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے جو ہے وہ سوچنا ہے۔ بہرحال میرا تو یہ پیغام تھا، جتنا مجھے علم ہے میں وہ بتا سکتا ہوں، اس سے آگے تو علماء حضرات جو ہمارے مرجع کرام ہیں اور مجتہدین ہیں، وہ صحیح اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ بہرحال میرا جو مجھ سے جتنا ہو سکا وہ میں نے بیان کیا آپ کو، یقیناً ہمارے اندر کمی ہے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے کیا؟ عمل کردار ضروری، اس پہ روشنی ڈالیے۔ اس دور میں گزار رہے ہیں، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی انتظار میں جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو ہمارا ہر عمل جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، اچھا عزاداری ہو ہماری، وہ امام زمانہ کے ظہور میں کی راہ ہموار کرنا اس کا مقصد ہے، تاکہ عزاداری بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو ہے ایک وقت کے امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے، اب یہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم جو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس وقت کے امام کے لیے ہم اپنی جان قربان کرتے۔ تو اب جو امام آنا ہے انشاءاللہ، اس کو وہ تنہا نہ رہے، اس کو یہ جملہ نہ کہنا پڑے کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، ہم پہلے سے تیار ہوں، ان کی راہ ہموار کریں۔ اور اس کے لیے بہت ساری جہاں حالات حاضرہ سے انسان کو آگاہ ہونا ضروری ہے، دشمن شناسی کی ضرورت ہے، اور پھر اس مقصد سے ڈیڈیکیٹ ہو کر اپنے ہر عمل کو امام زمانہ کے ظہور کی راہ ہموار کرنے، اس سے مقصد وہی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی ہمارے پر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ائمہ تحرین علیہ السلام نے اپنے قولوں سے قرآن میں ہمیں بے پناہ صبر کرنے پر تاکید کی ہے کہ ہم ہر منزل پہ صبر کریں، اور صبر وہ منزل ہے اگر ہم اس کو پہچان لیں اور صبر کر لیں اللہ اور خدا کی راہ میں، تو ہماری منزلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس صبر میں ہم شیطان جو ہم پر حملے کرتا ہے، ہم اس کو بھی پہچان لیں کہ یہ ہمیں جو آتش فشاں بنا دیتا ہے، ایک دم سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، یہ سب شیطان کی چنگاریاں ہوتی ہیں جو لگا کے بھاگ جاتا ہے اور گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہم اگر اپنی دامن کو صبر سے بھر لیں اور ہر موقع پہ صبر کا دامن تھام لیں، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ ہم جیسے معمولی انسان کو اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ ہماری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب دنیا کے پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے شیطان ہم پر وار کرتا ہے اور ہمیں کمزور کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، خدا سے دور کرتا ہے، اور جب جو انسان کمزور پڑ جاتا ہے، شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے صبر کی منزلیں دیکھنی ہیں تو ہم کربلا میں آئیں، ہم نے صبر کی منزل دیکھنی ہے تو ہم مسجد کوفہ میں مولا کائنات علیہ السلام پر جو قیامت گزری، اس گھرانے پہ جو مسلسل
बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मसाइब के पहाड़ टूटते रहे और मौला कायनात ने सब्र अज़ीम किया और क्या क्या वाक़यात हुए वो सब हम जानते हैं। मगर इस घराने पर सलाम, इस घराने पे खुदा भी सलाम भेजता है और इनके दुश्मनों पे खुदा लानत भेजता है कि जिन्होंने इतनी अज़ियतें और इतनी तकलीफ़ें दी, उन हस्तियों को नहीं समझा जो हमारी हिदायत को और हमें ही जहन्नुम से बचाने के लिए आई थी, उन्हीं को ज़िबा कर डाला। सब्र करना, कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है कि सब्र करना हमको हीरा बना देता है और कदर करना हीरो से मिलवा देता है। सब्र जितना हम करेंगे और जितना ही हम शुक्र करेंगे, खुदा नेमतों पे नेमतें हमें अता करता चला जाएगा। और हमें सब्र करता रहना है, हर लम्हे, हर गम में, हर खुशी में। शुक्र है तेरा परवरदिगार, तूने इस काबिल समझा कि हम पे ये मुसीबत आई। ये मुसीबतें हमें खुदा से करीब करती हैं और ज़िंदगी का मज़ा ही वो है कि हम जितनी अज़ियतें तकलीफ़ें उठाते हैं, खुदा की राह में उठाते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का अजीम तर सरमाया है। खुशियों के लम्हे, हम यहाँ खुशियाँ तो लेने आए नहीं हैं, हमें अपने अल्लाह के लिए जो भी मुश्किल तकलीफ़ उस पर सब्र और उसके लिए अपना हर चीज़ हाजिर रखनी चाहिए, ना कि हम बेसब्री करें और हर जगह अपनी बदअखलाकियाँ और बेपनाह गुनाहों की संग चले जाएं। वहाँ हम पर शैतान का शदीद अटैक होता है और शैतान हमको मुकम्मल कब्ज़े में करके जहन्नम के रास्ते पे ले जाता है। मगर वो रहीम करीम परवरदिगार है, अगर से होश आ जाता है परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। वक्त का इमाम मुंतज़िर हैं, बहुत तेज़ी से दुनिया पलट रही है और पलटने वाली है। अगली सुबह क्या हो जाए, होश में आने की सख्त तरीन ज़रूरत है। आइए हम सब मिलके इमाम के रास्तों से वो गुनाहों के कांटों को हटा दें जो हमारी वजह से हैं, उसकी जगह नेकी के फूल बिछाएं, इमाम राज़ी होंगे। आइए नाज़रीन, कायम टीवी चैनल की तरफ से हम इमाम की शहादत पर नहा सुन के इमाम ज़मानत जल्ला फ़रज को हदिया करते हैं और उसके अजर को तमाम शहदा को, कुल मोमिनीन मोमिनात को हदिया करते हैं। सजदे में ज़ख्मी सजदा हुआ जा नमाज पर, सजदे में ज़ख्मी सजदा हुआ जा नमाज पर। एक हश्र हो गया है बपा जा नमाज पर, मौलाए कायनात के पाकीज़ा खून से, मौलाए कायनात के पाकीज़ा खून से लिखा हुआ है कर्ब बला जा नमाज पर। जिस चेहरे को रसूल ने वजह खुदा कहा, जिस चेहरे को रसूल ने वजह खुदा कहा, चेहरा वो खून से लाल हुआ जा नमाज पर। हुआ जा नमाज पर।
صدا کے بابا پہ تلوار چل گئی، آئی صدا کے بابا پہ تلوار چل گئی، زینب کے سر سے ڈھل کردا جان نماز پر، سحر کو پڑھی جب نماز صبح، 19ویں سحر کو پڑھی جب نماز صبح، مانگی گئی نہ مجھ سے دعا جان نماز پر، بہت شکریہ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ، سید النقوی۔ ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائیں یا امام زمان، دل کی صدا اللہ جل